بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم سورہ ملک اس پہ گفتگو کر رہے تھے. سورہ ملک یہ انتہائی اہمیت کے قابل ہے. ہم نے دوزخ تک اس کی آیت نمبر 7 اس تک ترجمہ بھی کیا تھا. جہنم یا دوزخ انتہائی خوفناک چیز ہے. اتنی خوفناک کہ کوئی بھی اگر اسے دیکھ لے اس میں جانا پسند نہ کرے. دوزخ اللہ کا عذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ نے آپس میں جھگڑا کیا. جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا کہ جہنم نے کہا کہ مجھ میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو بڑے طاقتور ہیں، اور جنت میں وہ جائیں گے جو بڑے کمزور ہیں. فرعون، نمرود، شداد، قارون، قابیل، نبیوں کے منکر، ظالم، طاغوتی قوتیں سارے دوزخ میں جائیں گے. جنت میں تو کمزور لوگ جائیں گے، مسکین لوگ جائیں گے، مٹے ہوئے جن میں تکبر نہ ہو، اپنے آپ کو پس کرنے والے وہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ فرمایا کہ اے جہنم تو میرا عذاب ہے جس پہ میں چاہوں، اور اے جنت تو میری رحمت ہے جسے میں تجھ میں داخل کروں. جس پہ غصہ آئے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا، جہنم میں، اور جس پہ میں رحمت کروں گا اسے تجھ میں داخل کروں گا، جنت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور آیات مبارکہ جو ہے ان سے، کہ جہنم جو ہے یہ سانس لیتی ہے، جسے ہم گرمی کا نام دیتے ہیں، حرارت، اور یہ گہرائیوں میں ہے. یعنی عرض جو ہے زمین اس سے نیچے ہے، اور جنت جو ہے یہ بلندی میں ہے. دوزخ جو ہے جہنم، اس میں صرف آگ نہیں ہے، اس میں سردی بھی ہے. جنت میں، جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہے. یہ ساؤنڈ نہ بند کر دیں، یہ جو آواز ہے. جہنم جو ہے اس میں صرف آگ نہیں ہے،
اس میں سردی بھی انتہا کی ہے، اتنا ٹمپریچر نیچے گر جائے جیسے 500 منفی درجہ حرارت ہو جائے کہ خون جم جائے، ہاتھ نکالے تو ہاتھ کالا ہو جائے، نکارا ہو جائے۔ اس لیے جو ہمیں لالیاں نظر آتی ہیں یہ خون کی وجہ سے۔ اگر خون کی دوران جو ہے وہ بندش ہو جائے، رک جائے، خون نہ چلے، پھر یہ کالا ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ حرارت ختم ہو جائے گا۔ تو جہنم جو ہے اس میں سردی بھی انتہا کی ہے۔ جنتیوں کو یہ اللہ نے کرم بخشا ہے کہ جنتیوں کو اللہ نے نہ زیادہ سردی میں رکھنا ہے نہ زیادہ گرمی میں رکھنا ہے، دونوں نعمتیں ہیں۔ اور یہ دونوں عذاب آگ والوں پہ ہے، دوزخیوں پہ ہے کہ انہیں انتہائی درجہ حرارت میں رکھا جائے یا انہیں انتہائی منفی درجہ حرارت میں رکھا جائے۔ وہ آپ جیسے کسی گرم چیز کو اگر ٹھنڈی جگہ رکھیں، فریج میں رکھیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح دوزخیوں کے گرم جسموں کو انتہائی سخت سردی میں رکھا جائے گا، ان کے جسم خراب ہو جائے گا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، جہنم جو ہے اتنی غصے میں ہے لگتا ہے کہ پھٹ جائے گی، یعنی کوئی غصے میں بھری ہوئی چیز ہے جو اپنے لاوے کو باہر نکال دے، اللہ کے حکم کی وجہ سے وہاں کنٹرول ہوگا بس، وگرنہ یہ سورج کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لاکھوں سورج جہنم میں ڈالے جا سکتے۔ اور فرمایا ایک نار الانیار ہے، آگوں کی آگ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی۔ جہنم میں ایک ایسا وہاں ایسا حصہ ہے جس سے باقی جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اسے نار الانیار کہا جاتا ہے، جہاں تکبر کرنے والوں کو رکھا جائے گا، جہاں ظالموں کو ڈالا جائے گا، جہاں تشدد کرنے والوں کو ڈالا جائے گا، جہاں زبان بندی کرنے والوں کو ڈالا جائے گا، جہاں مظلوموں کے خون پسینے کو پینے والوں کو ڈالا جائے گا، اور نار الانیار جس دل میں تکبر ہو وہ دل جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا لا يدخل الجنت، جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا فی قلبہ کبر مثقال ذرۃ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو۔ تو جہنم جو ہے اس کی یاد یہ سورہ ملک ہمیں دلاتی ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج، کہ جب بھی اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی، کوئی گروہ، یار اسے بند ہی کر دو، سالہم خزنتها، اس کے دروغے پوچھیں گے ان سے۔ جہنم میں گروہ ڈالے جائیں گے تو چوکیدار پوچھیں گے کیا الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے، پیغمبر نہیں آئے تھے، کتابیں نہیں نازل ہوئی تھی، رسول نہیں آئے تھے، دین کے احکامات نہیں آئے تھے؟ تو آگے سے پھر اس وقت یاد آئے گا جو آج کہتے ہیں نا مولویوں کی باتیں، جو آج کہتے ہیں نا یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ کون سی حقیقت ہے؟ جو آج جن کے دلوں میں یہ ہے نا ہمارے عہدے بڑے ہیں، قوت بڑی ہے، سطوت بڑی ہے، نخوت بڑی ہے، طاقت بڑی ہے، اقتدار اختیار بڑا ہے، مال بڑا ہے، پیسہ بہت ہے، ڈر کو خوف ہے ہی نہیں، نہ ڈر ہے،
उस वक्त ये तकब्बुर करने वाले ये दोस्त की कहेंगे, बला कद जाना नजीर, आया तो था, डराने वाला आया था। और ये मोहल्लों के मोहल्ले सोए हुए, रब्बे करीम की रहमत जो मस्जिदों में उतरती है यहां आना गवारा नहीं करते। कद जाना नजीर, हमारे पास डराने वाला आया था, फकद्दबना, हमने जुटला दिया। हम अपनी महफिलों में बैठे रहे, हम अपनी मजलिसों को पसंद करते रहे, हमने अपनी जमातों को परवान चढ़ाया, हमने अल्लाह रसूल का इनकार कर दिया। फकद्दबना, उस वक्त पुकारेंगे जब बालों से पकड़ के, रसूलुल्लाह ने फरमाया हाथ और पांव इकट्ठे करके बालों के साथ बांध दिया जाए, कि आपके हाथ भी पीछे बंधे हो और आपके पांव ऐसे पीछे से हाथों के साथ बांध के सर के बालों के साथ बांध दिया जाए और दोज़ख में फेंक दिया जाए। फिर उस वक्त कहेंगे हां जाना नज़ीर, डराने वाले आए थे, समझाने वाले आए थे, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले आए थे। फकद्दबना, हमने जुटला दिया। वकुल्ना, और हमने कहा मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, ये तो अपनी तरफ से बयान करते हैं, अल्लाह ने कोई चीज उतारी ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? दौलत हम कमाते हैं, अकल हमारी पूरी है, तालीम हमारे पास बड़ी है, ताकत हमारे जिस्मों में है, और किसके कहने पर चले? एक मौलवी के, एक मिंबर पे खड़े होने वाले के कहने पर चले। और ये ना देखें कौन कहता है, ये देखें फरमान किसका है। वो अल्लाह का फरमान है। वो हम जैसे नकारे लोग भी इसमें आ गए, और अल्लाह ने चुन लिया। इस पे कोई तनज़ करे कि जी हमें बड़ी अकल है, हमें ना समझाओ, हम बड़े समझदार हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया सुम्मुन बुकमुन उम्युन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, कान ऐसे हैं सुनते नहीं है, कान है हक सुनते नहीं है, और आयुनुन ला यरौन बिहा, आंखें हैं देखते नहीं है, उनके साथ नजर आता है हक नजर नहीं आता है, मुंह है बोलते नहीं है, सच की बात नहीं करते हैं। अलहुम अर्जुन यमशून बिहा, पांव है क्या चलते हो? अलहुम ऐदीन यब्तशून बिहा, हाथ है क्या उनके साथ समझते हो, पकड़ते हो, हक को कबूल करते हो कि नहीं? उस वक्त कहेंगे हमने झुटला दिया। या वैलता लम अत्तखिज फुलानन खलीला, काश दुनिया में मरने से पहले, आंखें बंद होने से पहले, जिस्म बेजान होने से पहले, काश फुला को दोस्त न बनाते जिसने गुमराह कर दिया। जल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह हमें भी गुमराह कर दिया। कितने लोग बगैर सोचे समझे चल पड़ते हैं, ये मेरा बड़ा खैर खा है, और ये बड़ा नेक लगता है, इसकी गद्दी बड़ी, इसका आस्ताना बड़ा बुलंद है, ये हमें देखने से मासूम लगता है। याद रखिए हर बंदा हक पे नहीं होता, माथे पे नहीं लिखा होता। लोग कुरान की आयत छोड़ के कवाली के पीछे लग गए, उसको समझते हैं, और सुबह के टाइम निकलते हैं गाड़ियों के तो कवाली लगाते हैं, सवाब समझते हैं। कुरान को छोड़ के, और एक बदबख्त कहता है कि हमारे बुजुर्गों की बांसुरियों ने लोग मुसलमान किए। आज जब बड़े सगीर में, और मैं बबांगे दोहल कहता हूं, बगैर किसी खौफ के, जितना ये जो आपको नजर आता है, ये जो मुरब्बजा इस्लाम जो यहां आप देखते हैं, जिसे हम अजमी इस्लाम कहते हैं, इसका अरबी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं।
یہ جو بتوں کو پوجنے والوں کو قبروں کو پوجنے پہ لگا دیا، کھڑا کر کے پوجتے تھے، لٹا کے اب پوجتے، اور یہ دین تھوڑا ہے۔ کہتے جی بزرگوں کے پاس ہندو بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، کبھی کسی کو کچھ کہا ہی نہیں۔ یہ آفت تو رسول اللہ کو بھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا لڑکی بھی دیں گے، شادی کریں گے، جس عورت کی طرف نکاح کر لیں، چودھری بنائیں گے مکے کا، جو فیصلہ کرے ہم مانیں گے، اور عزت بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، جائیداد بھی دیں گے، عروج بھی ملے گا، سرداری ملے گی، بات بھی مانیں گے، حاکم بھی تو، قاضی بھی تو، تیری بات سنیں گے۔ صرف ایک ہے کہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہو، یہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے، اور ظالموں نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے بت بنائے، وہ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں سینکڑوں بت رکھ دیے، نبیوں کی تصویریں، اور یہاں کیا ہے؟ بزرگوں کی تصویریں۔ اور ساری کائنات کے بزرگ، ساری کائنات کے اولیاء، ان کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے پاؤں کی خاک پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اگر تصویر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جائز نہیں ہے تو کسی بزرگ کی تصویر بھی جائز نہیں ہے۔ گھروں میں لگایا ہوا ہے، بیٹھکوں میں رکھی ہوئی بزرگ ہے، کون سی سرکار ہے؟ دنیا کائنات کے سارے بزرگ حضرت ابراہیم کے پاؤں کی خاک پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ان کی تصویر جائز نہیں ہے، دنیا جہان کے کسی مفتی، مولوی، کسی ولی کی تصویر بھی جائز نہیں۔ اپنا دین بنایا ہوا ہے، ہر جگہ پہ آستانہ لوٹنے کے ذرائع، سارا دوزخ کا حسب جہنم، سارے جہنم کا بالن، جہنم کا ایندھن آگ کے سپرد، اور پھر وہاں مکریں گے، پیر مکریں گے، درویش مکر جائیں گے۔ ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا۔ اور یہ جن کو اولیاء کہتے ہیں، صدیق اکبر سے بڑا ولی کون ہے؟ حضرت عمر سے بڑا ولی کون؟ یہ ان کے اولیاء اڑتے بھی ہیں، اور جو ہمارے بنائے ہوئے اڑتے بھی ہیں، دیووں کو پتھر کا بھی بناتے ہیں، ڈبکیاں بھی مارتے ہیں، پروازیں بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز حقیقت ہوتی تو جناب ابو بکر کرتے، عمر کرتے، عثمان کرتے، علی کرتے، طلحہ کرتے، سعد کرتے، سعید کرتے، زبیر کرتے، عبد الرحمن بن عوف کرتے، حسن کرتے، حسین کرتے۔ کون سی روایت میں ہے کہ مولا علی کبھی اڑے؟ برے صغیر کے اولیاء اڑتے دکھائی دیتے۔ جھوٹ فراڈ، 12 سال کے بعد کہانیاں بناتے کہ 12 سال کے بعد بارات کو باہر نکال دیا، جو کام حضرت محمد رسول اللہ نے نہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے امتیوں کے سپرد۔ کیا ہے جی؟ ان کی 11ویں دے دو، بھینسوں کے تھنوں میں دودھ کی جگہ خون نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ جی ان کے نام کی 11ویں دو، جانور تندرست رہے۔ ایسے بزرگ اگر وہ بلا شبہ اللہ کے نیک بندے ہو، آپ شک نہ کریں، اور پھر بھی وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں بن جاتے۔ نظر نیاز صرف اللہ کے نام کی۔ لوگ کہتے ہیں نا بے حیائی، بے حیائی بڑی بری ہے۔ کائنات میں سب سے بڑا بے حیا وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتا ہے، کسی کی نظر نیاز دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ماتھے پہ محراب بنے ہوئے، دستاریں پگڑیاں باندھی ہوئی، اور شرک پہ لوگوں کو لگاتے، اور اسے دین سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ لوگ آتے تھے، رسول اللہ کو پہچانتے ہی نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ کی کوئی مسرت نہیں تھی۔
आप सहाबा में वैसे बैठे होते थे, लोग आके सिद्दीक अकबर को समझते थे कि ये नबी है, आगे से वो बताते नहीं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। फर्क ही कोई नहीं था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहां तो दूर से पता चलता है हजरत साहब ऊपर बैठे हुए हैं और मुरीदीन पौंद बाते हैं, वह तबर्रुक के नाम पे बचा खुचा उनको देते हैं और अपनी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। मेरे भाइयों, जिंदगी एक बार मिलनी है। ये सारे शैतानी लोग, शैतानी हथकंडे, कब्रों की मट्टी को बेचने वाले लोग, जिनको हम समझते हैं कि इनके आस्थाने बन गए हैं, अल्लाह की कसम है, तीन मुकामात के अलावा किसी की तरफ सवाब की नीयत से सफर करना हराम। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अला ला तुशद्दु रिहाल इल्ला इला सलासतिन, अल मस्जिद अल हराम वल मस्जिद हाजा वल मस्जिद अल अक्सा। तीन मुकामात के अलावा सवाब की नीयत से कहीं नहीं जा सकते, ना अजमेर जा सकते, ना पाकपतन जा सकते, ना लाहौर जा सकते, ना मुल्तान जा सकते, ना सुल्तान बहून पे जा सकते, ना सखी सरवर जा सकते, ना लाल शहबाज कलंदर पे जा सकते। जाइए, बात कीजिए, जो इसको समझता है कि मैं गलत कहता हूं मुझे पकड़िए, पूछिए, दलील मुझसे पूछिए। मैं कहूं मेरे मोहम्मद ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन मुकामात के अलावा किसी की तरफ जाना जायज नहीं। मस्जिद हराम काबतुल्लाह, मस्जिद नबवी रसूलुल्लाह की मस्जिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मस्जिद अक्सा, इन तीन मस्जिदों के अलावा किसी मस्जिद की तरफ जाना जायज नहीं। कोई गुस्ताखी का फतवा लगाए मुझे खुशी, कोई मुझे मुनकर कहे खुशी, कोई मुझे कहे गुस्ताख में खुशी। अपने अल्लाह के लिए गुस्ताखी भी कबूल है, अपने अल्लाह के लिए इल्जामात भी। जहन्नम मुंतज़िर है मुशरिकों के लिए, मुतकब्बरों के लिए। और फिर उस वक्त कहें फकद्दबना, हमने जुटला दिया। आयात सुनते तो फिर कहते नहीं ये बुजुर्ग ही तो है, इन बुजुर्गों के मजारों पे कब्रों पे ना जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, फरमाया बनी इसराइल पे अल्लाह लानत करे, उन्होंने अपने नबियों की, नेक लोगों की कब्रों को सजदे की जगह बना लिया। हम क्या करते हैं? हम भी तो यही करते हैं। फौत होता है, दफनाते खुद हैं, गुस्ल खुद देते हैं, कफन खुद देते हैं, जनाजे खुद पढ़ते हैं, चारपाई पे खुद डालते हैं, कब्र में खुद उसको सुपुर्द करते हैं, उसकी कब्र खुद बनाते हैं, पक्की उसको करते हैं, फिर उसी से कहते हैं कि ऐ तू करम कर दे। अकल भी अल्लाह ने दी है। और जो खुद कब्र में नहीं जा सकता, खुद गुस्ल नहीं कर सकता, खुद कफन नहीं ले सकता, खुद खुशबू काफूर नहीं लगा सकता, खुद कब्र में उतर नहीं सकता, कब्र नहीं बना सकता, वो तुझे क्या दे सकता है? ये वो गलीज अकीदा जो यहूद और नसारा ने बनाया। उन्होंने बनाया कि नबियों की कब्रों को सजदे की जगह बना लिया। हमने नबी तो छोड़ो, हमने तो हर कब्रस्तान में आस्थाने बना रखे हैं, कब्रों पे झुका जाता है, सलाम किया जाता है, किसी भी हदीस में कोई भी सबत नहीं। और एक आखिरी बात करके अपने मौजू जो जहन्नम का है, कि एक हदीस, सिर्फ एक ज़ईफ हदीस ही हो जिसमें यह हो कि कब्र को पक्का किया जाए। कहीं सिर्फ एक, कुब्बा तो बाद की बात है ना, कि आप उस पर कमरा डालें, आप उस पर चादर चढ़ाएं, यह तो बाद की बात। किसी कब्र को पक्का करने की सिर्फ एक रिवायत, सिर्फ एक। कैमरा भी चल रहा है, आप भी सुन रहे हैं। जाइए इन मौलवियों से पूछें, इन मुफ्तियों से पूछिए, हजरत दलील दो। सिर्फ एक, कुरान की कोई आयत, कोई एक हदीस, ज़ईफ हदीस, सही हदीस भी छोड़े, किसी फिक्र की किताब में, फिका हंबली में, फिका हनफी में, फिका शाफी में, फिका मालकी में, फिका जाफरिया में, अहले तशय्यो में, सिर्फ एक रिवायत। किसी इमाम ने कहा हो किसी कब्र को पक्का करना
میں اس ڈجگوڑ کے جتنے موحدین ہیں ان کی قبروں کو، اپنے قوم کی ساری قبروں کو پکا کرنے کے لیے تیار۔ کوئی بات کرے تو صحیح، دین کو سمجھے تو صحیح۔ اور یاد رکھیے یہ انتشار نہیں ہے، اللہ کی توحید بیان کرنا انتشار نہیں ہے۔ انتشار وہ پھیلاتا ہے جو فرقہ بازی کرتا ہے، اپنے اماموں کی طرف بلاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی طرف آ جاؤ اور محمد الرسول اللہ کی طرف آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ وہ دنیا میں کہتے ہیں جی گمراہ ہو گیا، مرتد ہو گیا، باپ قبروں کو پوجتے رہے، بیٹا موحد ہو گیا۔ ہم آج تک ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا جو آیات ہمیں سناتے ہیں، ہم نے تو ان بزرگوں سے سیکھا تھا۔ بزرگ چلے گئے، ان کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں اپنے لیے مرادیں مانگتے ہیں، ہمیں مل جاتی ہیں، اللہ اللہ خیر سلام۔ گمراہ کون ہے جو بزرگوں سے ہٹائے؟ ہم کہتے ہیں بزرگوں کی شان ہے، سب کچھ ہے، لیکن پوجنا کہاں لکھا ہے؟ وہ کسی انسان کی نیکی ہے تو آپ اس کو پوج دیں گے؟ وہ اگر کوئی نیکی والا ہے تو اس کو سجدہ کریں گے، اس کو رکوع کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کون سی آیت میں لکھا ہے؟ کسی کے سامنے تو جھکنا چاہیے نہیں۔ قرآن کریم کی 5ویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا یہ بھی سکتے تھے نعبدک و نستعینک، ہم تیری بات کرتے ہیں، تجھ سے تیری مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، شک نہ ہو جائے، ایاک خاص تجھ تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد صرف تیری عبادت، ایاک نستعین خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹے سوائے اللہ کے کسی سے نہ مانگو، اور یہاں بیٹے مانگے جاتے ہیں، اولاد مانگی جاتی ہے، رزق مانگے جاتے ہیں، تو خدا کا خوف کرے، اس دعوت کو پھیلائے۔ دنیا میں سب سے بڑی دعوت ہے تو اللہ کی توحید کی دعوت، رسولوں کی رسالت بھی اللہ کی توحید کی وجہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے۔ وقالوا لو كنا، اس وقت کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے۔ آج جو لوگ نہیں مانتے نا، کہتے اثر نہیں ہوتا، وہ اس وقت کہیں گے دوزخ میں لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے، اور کبھی تو سن لیتے، اور کبھی تو سن لے او نعقل، یہ سمجھ لیتے رات کے کسی گوشے میں، دن میں جو مرضی کیا، رات کو جب سونے لگے تو خیال آ جائے کبھی بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے کہ یار سونے سے پہلے شاید صبح پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں، ساری زندگی غیر اللہ کو پوجتا رہوں، کبھی اس ہستی کو سلام، کبھی اس ہستی کو سلام، کبھی اس ہستی کو سلام، بابا جی کرم کر دو، نظر کر دو، یہ فلاں کر دو، اور کبھی ایک اللہ کے دربار پہ آ کے تو آ جاؤں کہ جو حی قیوم ہے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو مصداق ہے، جس کے دربار پہ یہ کہہ دوں اے اللہ صرف تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، اس وقت کہیں گے، اور اس وقت کہنا فائدہ نہیں دے گا۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر سن لیتے ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے، ہم پہ عذاب نہ آتا۔ فاعترفوا بذنبہم، وہاں گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، قرآن کہتا ہے لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، جب دوزخ میں چلے گئے اور یہاں تو کسی مصیبت میں پھنس گئے، وہ چھٹکارا ہو سکتا ہے، مقدمہ ہو گیا، جیل میں چلے گئے، واپس آ جاتے ہیں، کیس لڑتے ہیں، وہاں تو کیس ہی کوئی نہیں ہے، اور جہنم میں چلے گئے، جنت میں چلے گئے، کام ختم، فنش۔ اگر شرک کیا ہے تو کام ختم، یہ ذہن میں رکھیں۔ شفاعت رسول بھی اس کو ہے جو ایک اللہ کو مانتا ہے۔ اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، پوجتے غیر اللہ کو رہے، بیٹے ان سے مانگتے رہے، نسبتیں ان کی کرتے رہے، اور امید شفاعت رسول کی، محمد رسول اللہ کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسے یہ جانا ملتان ہے، بیٹھ کے گاڑی آپ لاہور میں چلے گئے ہیں تو یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں ملتان کیوں نہیں آیا، اور جس گاڑی پہ آپ جنت کی گاڑی پہ بیٹھنا ہے
تو راستہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ پھر اللہ کہتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور ڈرتے اس قدر ہے کوئی ہو تب بھی ڈرتے ہیں، کوئی دیکھ نہ رہا ہو تب بھی ڈرتے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہو تب بھی، کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی رب کریم کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، بالغیب، بغیر علم کے۔ رب کیا ڈر ہے؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کے سامنے تو میں برہنہ نہیں ہوتا، کپڑے نہیں اتارتا، اکیلے کپڑے اتار سکتا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا ڈر رکھو۔ وہ بندہ تو وہی ایمان والا ہے نا جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو پھر وہ اپنے رب کا انی اخاف اللہ کہتا ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا جو اللہ کے رحمت کا سایہ ملے گا 7 لوگوں کو، ان میں ایک وہ بھی بندہ ہے کہ جس نے اللہ من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ اکیلا بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا کرتا اللہ کی یاد آ گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور اللہ وہ اتنا کریم ہے، ماں کو پکارتے ہوئے بچہ روتا ہے اور باپ کو پکارتے ہوئے بچہ روتا ہے، بڑے عرصے بعد کوئی نظر آئے تو دوست کو ملتے ہوئے روتے ہیں، یہ محبت ہے۔ تو اللہ تو بہت محبوب ہے نا، وہ محب بھی ہے محبوب بھی ہے، وہ وجود بخشنے والا ہے، اس کا نام لیتے ہوئے تو آدمی ویسے ہی کام جاتا ہے کہ اللہ میرا اللہ۔ تو لوگوں کے سامنے بھی ڈر ہوتا ہے، لوگوں کے علاوہ بھی ڈر ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو آدمی شاید ریاکاری کرتا ہے، جب اکیلا ہوتا ہے وہ اپنے اللہ کو جب سامنے دیکھتا ہے، دیکھنے والی بات ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو اپنے اللہ سے بات کرتا ہے، اپنے اللہ سے جب بات کرتا ہے یہاں سے آواز نکلتی ہے یا حیو یا قیوم۔ یہاں سے کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، علیحدہ بیٹھ کے اس کو پکاریں، جب آپ بالکل ستائے ہوئے ہو نا، سارے واسطے ختم ہو جائیں، کوئی آپ کا حمایتی نہ ہو، کوئی آپ کا حمایتی نہ ہو، ساری دنیا دھتکار دے، بھائی بہن والدین، ایک وقت آتا ہے والدین بھی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، جو زیادہ کما کے دیتا ہے اس کے ہو جاتے ہیں، اکثر ایسے دیکھیں، اولاد دھکے دیتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے والدین کو، وہی پالنے والے، تھوڑی سی جوانی آئی، پیسہ آیا، کون ماں کون باپ، اور بہنوں کا حق کھا کے، بھائیوں کا حق کھا کے، جب آدمی بالکل دنیا سے علیحدہ ہو جائے اس وقت پھر حنیفاً مسلماً، پھر اللہ کی یاد آئے تو آنکھوں میں آنسو لا کے اس کو پکارے یا حیو یا قیوم۔ اے رب کائنات، ساری دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، رب کائنات میں تیرا پیدا کرتا ہوں، میں تیرے آدم کا بیٹا ہوں، تیرے رسول کا امتی ہوں، تیرے قرآن کو ماننے والا ہوئے، رب کریم مجھ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ قرآن کہتا ہے لہم مغفرۃ، بخشش بھی ہو جاتی ہے، اجر کبیر، بڑی مزدوری بھی مل جاتی ہے۔ دنیا پہ کہتے ہیں میرے بھائی نے میرا حصہ مار لیا، جائیداد میں سے حصہ بنتا تھا، حصہ مار لیا، 2 مرلے 4 مرلے، 1 کنال 2 کنال، 1 ایکڑ، ایک مرلہ ہے جی، 1 مربع، یہ جی میرا مار لیا۔ اللہ کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک بات سے آپ اندازہ، جو میں آپ یہ حدیث سنانے لگا، آپ حیران ہو جائیں گے، اچھا جی اس قدر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو سب سے کم درجہ جنتی ہوگا، آخر میں جو نکلے گا، جس کی نیکی کوئی نہیں ہوگی، فرمایا جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جو دنیا تجھے نظر آ رہی ہے نا، جو جنت، یہ ایک جنت نہیں، اس جیسی 10 جنتیں میں تجھے عطا کر دوں گا۔ جیسے کہتے ہیں اجر کبیر، عام دنیا کی مزدوری 1000 2000 5000 10000، اور اگر اپنے کوئی بھائی کو معاف ہی کر دے، جاؤ میری زمین پہ قبضہ کیا ہے میں اپنے اللہ سے لوں گا، تو اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو پھر جب رسول اللہ نے فرمایا دنیا کا سب سے غمزدہ بندہ دنیا کے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا چکر لگوایا، تو
پوچھا کبھی دنیا میں کوئی غم دیکھا ہے؟ وہ کہتا اللہ کی قسم تو میرا رب ہے، میں نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ جنت اس قدر خوبصورت ہے، اس جنت کے لہم مغفرۃ و اجر کبیر، بخشش بھی ہے، کتنے گناہگار ہم، وہ بخش بھی دیتا ہے۔ ہم گندگی سے بھرے ہوئے اگر دیکھیں تو اپنا وجود ذرا دیکھیں، یہ آنکھوں کی گدیں ہیں، یہ کانوں کی میل ہے، ناک کی غلاظت ہے، منہ کی تھوک ہے، یہ جسم پہ پسینہ ہے، بدبو ہے، پاخانہ ہے، پیشاب ہے، خون ہے، سارا ہم گندگی میں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب، دیکھا نہیں ہے اسے، اللہ کو سنا نہیں ہے، اللہ کے بارے میں صرف کتابوں میں رسول اللہ نے فرمایا ہم نے مان لیا ہمارا مولا اللہ ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ان الذین یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں تو رب کائنات کہتا ہے دنیا میں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو پالنے والا بھی میں ہوں، تم کو پالنے والا بھی میں ہوں، اور یہ بھی میرے بندے ہیں، انا الغفور الرحیم، بخشنے والا تو میرا اللہ ہے۔ اور قیامت کا دن ہو جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا کے رب کریم کا دیدار ہوگا اور محمد رسول اللہ کی شفاعت مل جائے گی، سارے غم بھی ختم ہو جائیں گے۔ کل مصیبت بعدک جلل، کہ جب ہم جنت کو دیکھیں گے تو دنیا کے سارے غم بھول جائیں گے۔ کتنے ہیں جو غموں کے ستائے ہوئے، صرف ایک ہی شرط ہے ان الذین یخشون ربہم، اپنے رب کا خوف کیجئے، ڈریے رب سے، رب کائنات آپ کے دکھوں کا مداوع کر دے گا۔ ماں باپ کا شکوہ کرتے ہیں، بھائیوں کے شکوہ کرتے ہیں، بیویوں کے شکوہ کرتے ہیں، خامدوں کا شکوہ بیویاں کرتی ہیں، اولاد ماں باپ کا شکوہ کرتے ہیں، والدین اپنی اولاد کا شکوہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض۔ جب ہم اپنے رب کی جنت کو دیکھیں گے، جب رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر پیئیں گے، جب وہاں آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کہیں گے میرا امتی آ گیا، جب آپ کا دیدار کریں گے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، ہاؤ مقرؤ کتابی، آؤ لوگوں میرا نامہ اعمال پڑھو۔ جیسے کوئی کامیاب ہو جائے فرسٹ ڈویژن میں، جی پلس فرسٹ ڈویژن میں، تو لوگوں کو کہتا ہے میری جی اے لیول کی ڈگری، میری جی پی ایچ ڈی ہو گیا، میرا جی مقالہ تھیسس ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ وہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کے جب رسول اللہ کی شفاعت ملے گی، جام کوثر پی کے، جب رسول اللہ کی سرکردگی میں، ان کی لیڈری میں، ان کی قائدی میں، ان کی رہنمائی میں جب جنت میں جائیں گے تو سارے غم ہی دور ہو جائیں گے۔ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، سارے گناہ اور بعد ایسے بھی ہوں گے کوئلہ بن چکے ہوں گے دوزخ میں، صرف اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا تو اس شرک نہ کرنے کی بدولت اللہ جنت سے نکالے گا، دوزخ سے نکالے گا، تو وہ کہیں گے یہ تو جل گئے ہیں، کالے ہو گئے ہیں، یہ جلس گئے ہیں، ان کا جسم خراب ہو گیا ہے۔ تو رب کائنات کے فرمائیں گے یہ نہر الحیات ہے، اس میں ذرا چھلانگے لگا دو، اگر میں تمہارے جسم سفید نہ کر دوں مجھے رب العالمین کس نے کہنا ہے؟ اس وقت سارے ہی غم بھول جائیں گے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور اس وقت سارے غم بھول جائیں گے۔ اسروا قولکم او اجہروا بہ، رب کائنات فرماتے ہیں تم اپنی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، دل کی باتوں کو جانتا ہے، اور میرے اور آپ کے غموں کو جانتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم گلی میں نکلتے ہیں، دوست میرا یار آج بہت برا ہوا، اپنے غم سناتے ہیں، اللہ کہتا ہے غم سنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے غموں کو وہاں سے جانتا ہوں جہاں تم اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو یہاں موجود ہوتے ہیں، اس سے بھی قریب ہے، ابھی دل میں دماغ میں خیالات ہی ہوتے ہیں، وہ میرا مولا اتنا کریم ہے، اتنا معزز ہے کہ ان خیالات کو بھی جانتا ہے۔ سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی سورت ہے، اس میں جو پہلی آیت ہے، پہلی 2-3 آیات، ایک عورت کو اس کے خامد نے کہہ دیا انت علیہ کا زہر امی، اپنی بیوی کو خامد نے کہہ دیا کہ تو مجھ پہ ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت ہے، یعنی تو مجھ پہ میری ماں کی طرح۔
خولا نام ہے اس عورت کا، اللہ کے رسول کے پاس آ گئی کہ بچے اس کے مجھ سے ہیں. اس نے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ تو مجھ پہ میری ماں کی طرح. رسول اللہ فرماتے ہیں میرے حساب سے طلاق ہوگی. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ اللہ کے رسول سے کلام کرنے لگ گئی، جیسے کوئی اپنے حق کے لیے کوئی فیصلہ خلاف آ جائے تو اپنے حق میں دلیل دیتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس گھر میں تھی، اور وہ گھر کتنا سا ہوگا؟ وہ 1 مرلے کا گھر ہوگا، اور ہم بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے رسول تو 1 مرلے کے گھر میں شاید رہتے ہیں. کہتے ہیں میں وہاں تھی، مجھے اس عورت کی آواز سمجھ نہیں آئی، اللہ کریم نے آسمان سے وحی نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا. اے پیغمبر تیری بیوی عائشہ کو تیری باتیں نہیں سنی، اس عورت کی ہم نے عرش کریم پہ ہم نے بیٹھ کے عرش عظیم پہ اس کی بات کو سن لیا، تیری بات کو بھی سن لیا. تو اللہ جو ہے انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کی بات کو جانتا ہے. اور کسی کو یہ کہہ دینا اپنے تو مجھ پہ میری بہن کی طرح ہے، بیوی کو کہہ دینا تو مجھ پہ میری ماں کی طرح ہے، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی، اس سے طلاق نہیں ہوتی. تو اللہ نے آسمانوں پہ اپنے عرش پہ بیٹھ کے نبی اور اس عورت کی بات کو سن لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کہتے ہیں علیم بذات الصدور. اور جو آپ بول کے نہ کہہ سکے وہ اس کو جانتا ہے، جو آپ دیکھ نہ سکے وہ اس کو دیکھتا ہے، جو آپ سنا نہ سکے وہ اس کو سناتا ہے، جسے آپ سونگھ نہ سکے وہ اسے محسوس کرواتا ہے، جسے آپ چھو نہ سکے وہ اس تک پہنچا دیتا ہے. اس کی راہ میں آنے کے لیے کوئی ہو تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. تو اللہ تو پکارتا ہے، کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ. کہتا میری نیند کا مسئلہ ہے، جسم میں درد ہو رہی ہے، اور نیند بھی اسی نے دینی ہے، دردوں کو دور بھی اسی نے کرنا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کی چیز کو جانتا ہے جو سینوں میں آتا ہے. اب جسم میں کیا کچھ ہے اس کو علم ہے، ہم تو اسی وقت پتہ چلتا جب ٹیسٹ کرواتے ہیں فلاں بیماری نکل آئی. اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ جتنے میرے بھائی وہ معذور ہیں اللہ ان کی معذوری دور فرمائے. اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے. فرمایا اللہ جانتا ہے. الا یعلم من خلق، وہ کیا شک کرتے ہو اللہ کیسے جانتا ہے؟ خربوں انسان ہے، میرے جیسے اربوں انسان ہیں، ان کو اللہ کیسے جانتا ہے؟ پہلوں کو بھی، بعد والوں کو بھی، موجودہ کو بھی، جو آنے والے ہیں ان کو بھی، فرشتوں کو بھی، حیوانوں کو بھی، درندوں کو بھی، چرندوں کو بھی، جنات کو بھی، سمندر کے مخلوقات کو، تری کی مخلوقات کو، خشکی کی مخلوقات کو، آسمان کی مخلوقات کو، زمین کی مخلوقات کو، سرایہ کی زمین کے نیچے جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے. اوپر کیسے جانتا ہے؟ وہ ایک ہی ذات کیسے جان سکتی؟ اس نے تو تقسیم کر دیا. نہیں، اللہ کہتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ اس نے پیدا کیا تو جاننا بھی تو اسی نے ہے. وہ انجینئر ایسا ہے، اس نے تو آسمان بنایا، کوئی ستون نظر آتا ہے؟ 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر، 7 سماوات طباقا. اور کوئی آج تک ستون دیکھا کسی نے سہارا دیا ہو کو کہتا اللہ کا کام میں کرتا ہوں، چلو آج میں تھام لیتا ہوں؟ کوئی نہیں ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. میں نے اس دن کے وظیفہ بھی بتایا، وہ بہت باریک بین، بہت باخبر. لطیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لطیف کا معنی ہے 2. ایک معنی ہے جو آپ پہ احسان کرے، نرمی کرے، شفقت کرے، رحم دلی کرے، خیال کرے، آپ کا پالے پوسے، آپ کو پروان چڑھائے، آپ کو بولنا سکھائے، آپ کو سننا سنا دے، آپ کو دیکھنے آنکھیں دے دے. وہ لطیف ہے، شفقت کرنے والا، مہربان انتہائی درجے. اور رحمان رحیم لطیف کے معنی میں آتے ہیں، ان کے معنی میں آتے ہیں. وہ آپ کو ہر چیز عطا کرتا ہے، وہ لطیف ہے. ایک یہ معنی ہے. دوسرا معنی اس کا ہے کہ وہ انتہائی باریک بین ہے، چیزوں کی جڑوں کو بھی جانتا ہے، اس کی شاخوں کو بھی جانتا ہے.
बीज के डालने से लेकर दरख्त के बनने तक आप तो मेहनत करते हैं। आपने बीज डाल दिया, हल चला दिया, रूटावेटर चला दिया, पानी लगा दिया, खाद डाल दी, ये आपकी मेहनत है। अब उस बीज को बाहर कैसे निकालना है, उसे वो खबीर और लतीफ जात जानते हैं। उसे लतीफ, एक दिन का पौधा ये बीज से ये ऐसे निकलेगा, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फसल तैयार। हम तो लहलहाती हुई देखते हैं, फसल पक गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। तो ये नहीं देखते जिसने 6 महीने लगातार उसकी परवरिश की, जिसने एक दाने से सैकड़ों दाने बना दिए, एक मन से 50 मन निकाल दिया, सो कहते हैं लतीफ। और उस खबीर, लतीफुल खबीर, और लतीफुल खबीर, और खबीर को है कौन है, जो बाखबर, हर जर्रे से बाखबर, मेरे उठने से लेके मेरे सोने तक, मेरे चलने से लेके मेरे पढ़ने तक, मेरे पीने और मेरे खाने को, मेरी मसरूफियात को, मेरे चलने फिरने को, मेरी हरकत को, मेरी सकनात को, मेरे सब को जानता है, उसके खबीर कहते हैं। या लतीफ हो या खबीर, विर्द किया करे या अल्लाह मेरा कोई नहीं है, तू लतीफ भी है, खबीर भी है, मेरे गमों को टाल दे, तेरे नाम का विर्द करता हूं, मेरे गमों का मदावा कर। लतीफुल खबीर। वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़, ऐसी जात है जिसने जमीन को ज़लूलन पस्त बनाया। आप सड़क बनाते हैं, जमीन इनकार नहीं करती, वरना आपको क्या लगते हैं सड़क के। आप एक जगह खरीदते हैं मसलन, उसको आप हमवार करते हैं, इवन आप पत्थरों को कूटते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं, अगर ये अड़ जाए आप क्या कर सकते? अगर आप पहाड़ को तोड़ रहे हैं, ऊपर से पहाड़ी गिर जाए गुस्से में आके, अल्लाह कहता है वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, लोगों तकब्बुर ना करो, ये जमीन को हमने किया है पस्त। बड़ा बंगला बनाया, बड़ी कोठी बनाई, बड़ा लेंटर डाला, और वो लेंटर ही ऊपर गिर जाए, जमीन में दनस जाओ, कौन सी गारंटी है? दे कोई इंजीनियर गारंटी कि ये जमीन में नहीं दनसेगा? कुरान कहता है, अल्लाह कहता है वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, जमीन को तुमने पस ने किया, जमीन को पस किया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। फमशू फी मनाकिबिहा, अल्लाह ने रास्ते बना दिए, चलो उसमें, मजे से चलो, गाड़ी में चलो, साइकिल में चलो, पैदल चलो, हवाई जहाज में सफर करो, रेलगाड़ी में करो। फमशू फी मनाकिबिहा, इसके दरमियान में चलो। कुलू मिन रिज़्क़िही, उसके रिज़्क़ में से खाओ, फल है खाओ, खाना है खाओ, चावल है खाओ, गंदम है खाओ, आप मकई है खाओ, हमा किस्म के फल खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, सर्दी आ गई उसके अलग फल है, गर्मी आ गई अलग फल। कुलू मिन रिज़्क़िही, उसके रिज़्क़ में से खाओ, लेकिन खाओ हलाल। व इलैहिन नुशूर, लेकिन ये सोच लो लौटना उसी की तरफ। जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पहनो, जहां मर्जी रहो, जितना टाइम अल्लाह ने लिखा है गुजारो, इलैहिन नुशूर, जाना कब्रों में है, फिर उसकी तरफ जाना है लौट के, और 3 चादरों में जाना है। यही हकीकत। बड़ों को हमने दफनाया, हमारे छोटे हमें दफनाएंगे, उनके छोटे उनको दफनाएंगे, 4 पहियों पे डाल के लेके जाएंगे तो वहां आता है इलैहिन नुशूर। अब कब्रों में डाला है, फिर सूर फूंका जाएगा, फिर कब्रों से निकलेंगे, यौम यखरुजूना मिनल अजदासी सिरान कअन्नहुम इला नुसबिन यूफिजून, और तेजी से भागेंगे। पूछेंगे कहां जा रहे हैं, कोई नहीं पता, बस अल्लाह ने मंजिल मुकर्रर कर दी। भागते जाएंगे, महशर में अल्लाह जहां बुलाएगा वहां इकट्ठे होंगे। इलैहिन नुशूर। जितनी नेमतें, जितने खूबसूरत लोग, जितनी दुनिया में एहसानात है, लौटना अल्लाह की तरफ से है। इलैहिन नुशूर। आमिनतुम मन फिस समा, क्या बेखौफी है उस जात से जो आसमान में है? अल्लाह से बेखौफी है। अन यख्सिफ बिकुमुल अर्ज़ फइज़ा हिया तमूर, जमीन दनस जाए, जमीन फट जाए, लोग उसमें चले जाए, जमीन घूमने लग जाए, जलजला आ जाए, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जमीन घूमने लग जाए। अल्लाह कहता है क्या उससे बेखौफ हो?
अम अमिनतुम मन फिस समा अन युरसिला अलैकुम हासिबान, क्या इससे बेखौफ जो आसमान में है चाहे तो अंधी भेज दे कौम समूद पे, कौम आद पे 7 रातें 8 दिन मुसलसल अंधी चली। वह बड़े बड़े जिस्मों वाले 60-60 फीट के 40-40 फीट का आदमी, किसी की उम्र 500 साल, किसी की 600 साल, किसी की 400 साल, किसी की 300 साल। हम में से कौन है 100 साल का? शायद कोई एक। वो पहाड़ों पे चढ़ते, पहाड़ों को खुरचते, घर बनाते, सहराओं में जाते, इतनी कुव्वत, 10-10 12-12 मन का पत्थर उठाते, पता ही न चलता। एहराम मिस्र को देखिए, क्या अल्लाह ने कुव्वत दी। कौम आद, अल्लाह फरमाता अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, इतनी ताकतवर कौम हमने अभी तक पैदा ही नहीं की। दरख्त को पकड़ा, दरख्त को जड़ से उखाड़ लिया, इतनी ताकत। लोहे को पकड़ा, लोहे को नरम कर लिया हाथों से। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ाई, हवा चलाई अल्लाह ने ठंडी सख्त के दरख्त जैसे कान्नहुम आजाजु नखलिन खाविया। जब लोगों ने देखा 8 दिन के बाद तो ऐसे गिरे पड़े थे जैसे खजूर के तने पड़े होते हैं, किसी ने काट के फेंक दिए, किसी में रूह का तसव्वुर ना था, सारे खत्म हो गए। अल्लाह पाक मुझे आपको सूरा मुल्क पढ़ने की, उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह माफ कर, आवाज कट कर दिया करो, आवाज कट कर दिया करो। सुनाया है बिल्कुल साफ हो गया, जी आवाज ना डबल आती है ना, बिल्कुल साफ आवाज हो, पाटदार आवाज हो, वो फिर बंदा करीब करता तो कोई मसला नहीं। आइंदा तो थोड़ा है ना, बस ठीक ठीक।